الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ استعمال کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے سعد، یہ اسراف ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضو بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم بہتی ندی پر بھی ہو تو وضو میں اسراف نہ کرو، یعنی زیادہ پانی نہ بہاؤ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے کیونکہ پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ساتھ آج ہم آبی آلودگی کے اسباب، نقصانات اور تدارک پہ بات کریں گے، یعنی میرا آپ کا یہ بالکل سمجھ لیں بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ انسانی معاشرے میں ناظرین پانی جو ہے بنیادی ضرورت ہوا کرتا ہے، یعنی جس طرح سے پانی انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہم پاکستانیوں کی بھی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں ناظرین 21ویں صدی میں داخل ہوئے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا، دنیا ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کی دوڑ میں لگی ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی سے ہر روز لاکھوں افراد صاف پانی کے لیے اب بھی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی بلکہ کئی علاقے ایسے آج بھی ہیں، یعنی 2023 میں آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں وہ پانی جو کہ جانوروں کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ انسان آج بھی یعنی پاکستانی پینے پر مجبور ہیں۔ یعنی ہمارے ملک میں آج بھی ہمارے ہی لوگ کبھی پیدل تو کبھی جانوروں پر صبح و شام پینے کے پانی کے حصول اور اس کی تلاش میں سرکردہ نظر آتے ہیں، یعنی ان کا بنیادی مقصد ہے جینے کا۔ آپ سمجھ لیں پانی کا صاف ہونا ناظرین کوئی خصوصی مراد نہیں، ذہن میں رکھیے، کوئی لگژری نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت اور انسانی حق ہے جس کو یعنی سمجھیے جس کی فراہمی ہر ایک کے لیے لازم ہے، واجب ہے۔ پاکستان میں فراہمی آپ کے انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی ناظرین کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر روز لاکھوں بچیاں اور بچے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور جو غذائی قلت ہے ناظرین اس کی خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جنگ ہار بھی جایا کرتے ہیں۔ آگے جا کے میں بتلاتا ہوں آپ کو بنیادی وجہ یہ ناظرین کہ یہاں ماحولیاتی تبدیلی جو بنیادی ہے وہ سیاسی ایجنڈے کا حصہ نظر ہی نہیں آتی۔ یہاں صاف پانی جو ہے اس کی فراہمی نعروں میں بھی نظر نہیں آتی، ایون منشور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا جن لوگوں کی قوت خرید ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی بوتلیں خریدا کرتے ہیں، اور جن کی سکت نہیں ہے وہ زہر حلال کو روز پیتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے جو پانی کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ان کے معیار کے مطابق پاکستان کی 85% آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی ناظرین AFP کی رپورٹ میں اقوام متحدہ اور پاکستانی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 30 سے 40% اموات آلودہ پانی پینے سے ہوتی ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5 سال سے کم عمر کے 2.5 لاکھ بچے آلودہ پانی کے باعث لڑکپن سے پہلے ہی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، جن میں سے تقریباً ناظرین 53,000 بچے ڈائریا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ناظرین آلودہ پانی سے ٹائیفائڈ، ہیضہ، ہیپیٹائٹس، سانس کی بیماریاں، آنتوں کی سوزش، اسہال، جلدی امراض، غدود کا بڑھنا، TB اور بہت سی مہلک بیماریاں جو ہیں اس میں لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، جن میں اسہال بچوں میں بنیادی طور پہ اموات کا سبب یعنی بڑا سبب جو ہے وہ بنا کرتا ہے، جس کے علاج معالجے کے لیے ناظرین اور ادویات کی برآمدگی اور افرادی قوت کے متاثر ہونے کے باعث پاکستان کی معیشت کو ہر سال $1.30 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہر 5 میں سے 4 امراض جو ہیں وہ ناظرین پانی ہی کی وجہ سے بنیادی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ ورلڈ بینک نے 2012 میں اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ آلودہ پانی کی وجہ سے پاکستان کو معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور سالانہ 5.7 ارب ڈالر مجموعی طور پہ جو ہے قومی پیداوار کا 4% بنتا ہے ناظرین آلودہ پانی کی وجہ سے ہونے والی جو بیماری یعنی جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس علاج پہ خرچ ہو جایا کرتا ہے۔ پاکستان میں ناظرین پانی کے معیار پر نظر رکھنے اور اس کا جائزہ لینے کا آپ بدقسمتی سے میں جملہ ادا کروں کہ کوئی پروگرام ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔
اداروں کا جو ہے کمزور انتظام ہے، لیبارٹریز جو ہیں ان میں ساز و سامان کی کمی ہے، اس حوالے سے کسی قانون میں یعنی ہمیں کوئی قانون بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ سب سے بڑھ کے یہ ناظرین کہ لوگوں کا اس مسئلے کی سنگینی سے لا علم رہنا ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ مسئلے کے مکمل ادراک کے لیے ضروری ہے کہ پانی کے ذرائع، پانی کا معیار اور اس کی صحت جو ہے یعنی اس پہ جو صحت پر جو اثرات ہوتے ہیں اس کی یوں کہیے کہ اپنا آلودہ ہونے کی وجہ سے اس پر بھی جو ہے آگاہی کی باقاعدہ ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ناظرین کہ جو سپلائی کا نظام ہے پانی کا، آپ سوچئے ذرا کہ اس پہ بھی کسی قسم کا کوئی کراس چیک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجھ جیسا اور آپ جیسا عام آدمی جب پانی پیتا ہے، چاہے وہ نلکوں سے لیتا ہے چاہے وہ ویسے پانی پیتا ہے، تو وہ پانی جو ہے حفظان صحت کے مطابق نہیں ہے۔ اور ایون اب تو یہ ہے کہ نئی ریسرچ یہ آ گئی کہ جو RO پلانٹس کے اندر پانی باقاعدہ فلٹر کیا جاتا ہے اور بوٹلز کی صورت میں ہمارے پاس پہنچتا ہے، وہ بھی حفظان صحت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریسرچ کہتی ہے کہ تقریباً 85% پاکستانی ایسے ہیں جو کہ آلودہ پانی ڈیلی پیتے ہیں اور ایک زہر حلال پی رہے ہیں، تو یہ غلط بات نہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت ظاہر الیکشنز قریب ہیں، لیکن کہیں آپ کو کسی جگہ پہ کسی منشور میں کسی ایجنڈے میں یا کسی نعرے میں صاف پانی کی بات نظر نہیں آئے گی جو کہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت آپ سابق وائس چانسلر لاہور گیرزن یونیورسٹی اور سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ہیں، ممتاز اسکالر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور چودھری صاحب۔ اور تیسری شخصیت آپ ممتاز ڈاکٹر ہیں جناب انجینئر ڈاکٹر محمد یاسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ فرمائیے ذرا پروفیسر صاحب کہ پانی تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت، یعنی کیا پروپورشنلی مطلب آپ دیکھیے ریشو ہے کہ 70% آپ کی جو ارتھ ہے اس کا سرفیس جو ہے وہ پانی کے اوپر اور 70% آپ کی جو باڈی ہے وہ پانی کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام پورا ایک مستحکم کیا ہوا پانی کے ذریعے سے کیا ہوا ہے، تو کتنی عظیم نعمت۔ آغاز کیجئے اور پھر ظاہر ہے انسان کی جو روزمرہ کی زندگی اس پانی کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ جو عملی طور پہ پانی کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر فرمایا، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی کریم ذات ہے جو ہر لمحہ ہر گھڑی بندہ مومن پر، انسانوں پر اپنی نت نئی نعمتوں سے انسانوں کو سرفراز فرما رہا ہے۔ ان میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں جن پر حیوانات کا، جانداروں کا، نباتات کا، جمادات کا، ان کی حیات اور بقا کا دار و مدار ان نعمتوں پر ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی بھی ہے۔ اسی حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی تخلیق انسانیت سے لے کر تخلیق کائنات تک جو ابتدا ہے، جو تخلیق ہے، اس میں پانی کی بڑی اہمیت اور افادیت نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر قرآن مجید میں کم و بیش 58 مرتبہ صراحت کے ساتھ پانی کا ذکر موجود ہے، اور ایک مقام پر تو جب غور و فکر اور تدبر کی بات کی گئی تو پانی کا ذکر کیا گیا، یعنی معرفت الہی اور ذات الہی کی شناسائی کے لیے جس چیز کو علامت قرار دیا گیا وہ پانی ہے۔ اور پانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہم آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں، پانی اترتا ہے، اس پانی سے زمین پر چشمے رواں ہوتے ہیں، ان چشموں سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، کھیتیوں سے مختلف قسم کے اجناس پیدا ہوتے ہیں۔ تو غور و فکر اور تدبر کی بات کی تو وہاں بھی پانی کی اہمیت اور افادیت کو سمجھایا۔ جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر جو عبادات کا نظام ہے، اکثر عبادات جو ہیں ان کی صحت اور قبولیت کا دار و مدار طہارت پر ہے۔ طہارت کے بغیر وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، اور طہارت کے والے سے وضو اور غسل کا تصور دیا گیا، گویا عبادت کا جو رشتہ ہے وہ بھی پانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پانی ہوگا، طہارت ہوگی، تو اس طہارت کے بعد وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ پھر ہم سیرت نبوی کو جب دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، تو نبی علیہ السلام نے نہ صرف قولی طور پر بلکہ عملی طور پر پانی کی اہمیت اور افادیت کو واضح فرمایا۔ مثلا ایک مقام پر آپ سے سوال ہوا کون سی ایسی چیز ہے جس سے روکا نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا وہ پانی ہے۔ ایک مقام پر آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، پانی، گھاس اور آگ۔ دوسرے مقام پر دوسری 3 چیزوں کا ذکر کیا، پانی، نمک اور آگ۔ ان 3 چیزوں سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ پھر آپ
دیکھیے کہ سیرت نبوی میں اس کا ایک اور پہلو ہے کہ اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھانے کے لیے پانی کی دستیابی پر اور پانی فراہم کرنے پر جنت کا اور دیگر نعمتوں کا اور انعامات کا مجدہ سنایا گیا۔ مثلا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو وہاں میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بئر روما جو ایک کنواں موجود تھا جو میٹھے پانی کا، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 دینار میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ پانی انسانی زندگی کے لیے کس قدر اہم ہے کہ اس پر اتنے بڑے اجر کا اعلان کیا گیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو صدقہ جاریہ ہو اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے۔ تو آپ نے فرمایا تم پانی کا انتظام کرو، اور اس کی جو بنیادی حکمت لکھی ہے محدثین نے وہ یہی تھی کہ پانی کی ضرورت تھی، پانی کی کمی تھی، تو آپ نے پانی کا حکم دیا، فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہوگا، جب تک لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ پھر اس کو ایک اور پہلو سے بیان کیا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کون سا ایسا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پانی فراہم کرو، پانی کا انتظام کرو، اور مسلمانوں تک پانی کی دستیابی ہوگی تو رب کریم اس کا بڑا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار اور ایک گناہگار ایک سفر میں کٹے ہوئے، عبادت گزار کے پاس عبادتوں کا ڈھیر تو تھا لیکن زیادہ راہ کے طور پر پانی نہیں تھا، اور ایک کیفیت وہ آئی کہ پیاس کی وجہ سے وہ نڈال ہو گیا، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، تو وہ جو گناہگار تھا اگرچہ وہ پانی صرف اس کی ضرورت کے لیے کفایت کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ پانی اس نے عبادت گزار کو فراہم کیا، اس کے منہ پر پانی کے چیٹے مارے، پانی پلایا، جس سے وہ ہوش میں آیا۔ تو وہ گناہگار صرف ایک اس عمل کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میدان حشر میں اس کو آواز دے کر بلایا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ تو حضرت انسان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر ایک محتاج ہے قدرت کے اس بیش بہا عطیے کا جس کو پانی کہا جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت تمہید۔ اور بات وہی ہے کہ اگین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں پانی کی اہمیت تو اجاگر کر دی، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ آج ہمارے یہاں جیسا کہ میں یہ فیگر سارے بیان کر رہا تھا کہ 85% مطلب ریشیو ہمارے یہاں یہ ہے کہ آلودہ پانی ہے۔ مے بی آئی ایم رانگ، مجھے تصحیح فرمائیے گا میری۔ تو جو آلودگی کے اسباب ہیں یہ کیا ہے بنیادی طور پہ، ایک تو فرمائیے اس کا تدارک کیا ہے، اور اگین وہی بات کہ میں نے تو آج تک کبھی بھی اپنی اس لائف میں، آپ نے میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی سماعتوں میں کہیں کسی وقت کسی موقع پہ نعرہ آیا ہو کہ پانی بنیادی ضرورت ہے، ہمیں پانی ہم فراہم سب سے پہلے کریں گے عوام کو، تو عام آدمی کی رسائی جو ہے وہ کیسے پانی تک ہو، ذرا یہ فرمائیے، اور صاف پانی تک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جنید صاحب۔ آلودگی سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو پانی اس کرۂ ارض پر زندگی کی ضمانت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پانی کے بغیر کسی قسم کی زندگی، نہ نباتات کی، نہ حیوانات کی، نہ انسان کی، ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک۔ قدرت نے کرۂ ارض پہ بافراد پانی جو ہے وہ دیا ہے۔ زمین پہ تقریباً 336 ملین کیوبک مائلز پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ ٹھیک۔ بٹ انفارچونیٹلی اس کا جو 97.5% ہے وہ سمندروں کا ہے، جو کہ پینے کے قابل، استعمال کے قابل نہیں۔ باقی جو 2.5% بچتا ہے اس میں سے بھی ہمارے آئس کیپس ہیں، گلیشیئرز ہیں، پانی جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک فریکشن ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے زیر زمین پانی کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، جھیلوں کی صورت میں، اور اس کو ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں خاص طور پہ اس چیز کا بھی شعور نہ گورنمنٹ لیول پہ پیدا ہو سکا ہے، نہ انفرادی سطح پہ پیدا ہو سکا ہے کہ پانی کو بچایا کس طرح جا سکتا ہے اور پانی کو صاف کس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ جناب اب پانی، میں پہلے ان پہ آؤں گا کہ پانی آلودہ جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے۔ بتائیے۔ اس کے کچھ قدرتی عوامل بھی ہیں جو کہ بہت کم ہیں۔ زیادہ تر جو عوامل ہیں وہ ہم نے خود پیدا کی، مین میڈ ہے۔ مین میڈ۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے بڑی جو پانی آلودہ کرنے کا سبب ہے وہ ہماری انڈسٹری ہے۔ اوکے۔ ٹھیک ہے۔
یا یہاں سے چند میل پہ وہ آپ ایک وہ نالا ہے شاید ہڈیارہ اسے کہتے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں, اس کے کنارے پہ ساری انڈسٹری ہے, چمڑا رنگنے کی, ٹیکسٹائل, دس دیٹ. اتنے بڑے بڑے وہ پائپس ہیں جو کہ آلودہ پانی, جس میں ڈائز ہیں, جس میں سلفائڈز ہیں, جس میں سائنائڈز ہیں, ہر طرح کا کیمیکل, ہر طرح کی ڈائی جو ہے وہ سیدھی وہ نالے میں آ رہی. ٹھیک ہے. اب اسی نالے میں بھینسیں, گائیں, مویشی جو ہیں وہ نہا بھی رہے ہیں, بیچاروں کو پیاس لگتی ہو تو پانی پی بھی لیتے ہیں, وہ پانی پیتے ہیں. انہی جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں, انہی جانوروں کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں, وہی پانی آگے جا کے فصلوں میں دیا جاتا ہے, اور وہاں سے جو گندم, جو چاول پیدا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ سارے مضر اثرات جو ہے وہ ان اجناس میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے نزدیک کوڑے کے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے جو ہے وہ بنا رکھے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی سارا جو ہے وہ سیپ کر کے وہ سارا گند لے کے تو زمین کے اندر جاتا ہے. ٹھیک. زمین کے اندر پانی نہیں بنتا, پانی اوپر سے سیپ ہوتا ہے, اور اس کو پھر ہم جو ہے وہ ٹیوب ویلوں سے, نلکوں سے نکال کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس قسم کے کوڑے سے پانی گزر کے زمین کے اندر جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ آلودہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہم ایگریکلچر میں آ جائیں, وہاں سپرے کرتے ہیں انسیکٹیسائڈ کا, پیسٹیسائڈ کا, بارش ہوتی ہے یا ویسے پانی دیا جاتا ہے. بہت کم پیسٹیسائڈ یا وہ زہریلی دوائی جو ہے وہ پودا استعمال کرتا ہے, زیادہ دوائی جو ہے وہ پانی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو اسباب ہیں یہ پانی کو جو ہے وہ آلودہ کر رہے ہیں. حالانکہ ان سب اسباب سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. مثلا انڈسٹری میں, ہر انڈسٹری جو ہے وہ اگر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لے, اپنا پانی جو ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد, صاف کرنے کے بعد, اس میں سے مضر اجزاء نکالنے کے بعد صاف پانی جو ہے وہ نالے میں پھینکے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی وجہ نہیں ہے. پریورٹی نہیں ہے نا. جی, پریورٹی نہیں ہے. پریورٹی نہیں. وہ انہوں نے جنہوں نے پلانٹس لگائے بھی ہوئے ہیں وہ بھی کوئی مہینے میں جس دن کوئی انسپیکٹر نے وزٹ کرنا ہو وہ ایک موٹر چلا دیتے ہیں اینڈ دیٹس آل. ادروائز وہ سارے کا سارا پانی, اور میں بطور کیمسٹ بتا سکتا ہوں کہ کس طرح کے کیمیائی اجزاء جو ہیں جو کینسر پروڈیوسنگ بھی ہیں, لیور کو ڈیمیج کرنے والے بھی ہیں, وہ سارے ہم جو ہے وہ اس پانی میں جو ہے وہ پھینک رہے ہیں. بالکل صحیح. وہی پانی نیچے جا رہا ہے, اسی پانی کو ہم نکال کے پی رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں لیور کے امراض بڑھ رہے ہیں, پاکستان میں کینسر بڑھ رہا ہے, پاکستان میں گردے کے امراض بڑھ رہے ہیں. بڑھنے تو ہیں کیونکہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. دوسری بڑی بات جو میں کہوں گا کہ ہمیں صاف پانی کی قدر جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک. بڑی بڑی سوسائٹیوں میں وہی پانی جو ہے وہ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہی پانی لان میں دیا جاتا ہے, اسی پانی سے جو ہے وہ گاڑی دھوئی جاتی ہے. بالکل صحیح. وہ ایک ہی نلکے سے آ رہا ہے نا پانی. بالکل. میں جاپان اتفاق ہوا جانے کا, وہاں 7 دفعہ پانی کو جو ہے وہ ریسائیکل کیا جاتا ہے. 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. اچھا. ٹھیک ہے. اور مطلب جو ٹاپ کلاس پانی ہے وہ صرف وہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. گورنمنٹ کے لیول پہ ریسائیکل ہوتا ہے. جی, گورنمنٹ کے لیول پہ ریسائیکل ہوتا ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ ہر چیز گورنمنٹ کے لیول پہ ہوتی ہے. اچھا. اور اس کے بعد مثلا یہاں بھی جو سوسائٹیاں افورڈ کر سکتی ہیں, اگر صرف آپ 2 قسم کا پانی دے دیں, ایک وہ پانی جو آپ پئیں یا کھانے کے لیے استعمال کریں, اور ایک وہ پانی جس سے باقی سارے کپڑے دھوئیں, گاڑیاں دھوئیں, لان کو جو ہے پانی دیں یا فرش دھوئیں, تو وہ دوسرے قسم کا یہ تو ویژن ہی نہیں ہے. یہ تو ویژن ہی نہیں, یہ پریورٹی نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس سرکاری نلکوں سے بھی جو پانی آتا ہے وہ ایک ہی نلکے سے پانی آتا ہے. اور ہم اتنی بے دردی سے پانی استعمال کرتے ہیں جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان علاقوں سے پوچھے, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ علاقے جہاں پانی نہیں ہے وہاں لوگوں کو اس پانی کی قدر ہے. یہاں لاہور میں یعنی میری ہوش میں پانی جو تھا وہ 100 فٹ پہ اچھا پانی جو تھا وہ پینے کے قابل نکل آتا تھا. اب یہ پانی جو ہے وہ 600-700 فٹ سے جو ہے وہ جا کے پانی نکل, تو پانی کی سطح زیر زمین جو ہے وہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بیرونی جو ایجنسیاں ہیں, ورلڈ بینک ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آئندہ 30-40 سال میں پاکستان ول فیس سویئر شارٹیج آف واٹر. سر اس پہ تو بات کرتے ہیں 2 جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں ذرا. یہ تو تمام ہی سوسائٹیز کا مسئلہ ہے, پورا انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے نا. میں نے تو آپ سے کہا نا کہ ایک عام آدمی کے گھر میں جو نل سے پانی آ رہا ہے, ہم تو وہی پانی پی رہے ہیں, وہی پانی جو استعمال کر رہے ہیں برتن دھونے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, لیکن ایک عام آدمی کی صاف پانی تک رسائی کیسے ہو؟ یہ تو ہم اور آپ تو پھر بھی یہ بوٹل افورڈ کر لیتے ہیں, منگوا لیتے, تو وہ جو ہو رہا ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً گورنمنٹ یا سوسائٹی لیول پہ نا, ہر سوسائٹی میں ایک جگہ کچھ ایسے فلٹر
فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں جہاں سے پانی جو ہے وہ ریلیٹیولی بہتر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہاں سے پانی لیا جائے, ٹھیک ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ کافی گہرائی سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں کسی نہ قسم کے فلٹر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی جو نقصان پہنچاتی ہیں وہ وہاں پہ فلٹر ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ پانی کو ابال لیں تو بہت سارے اجزاء جو ہیں وہ پریسپیٹ ہو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی نسبتاً صاف ہو جاتا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے, اس پہ آگے جا کے میں مزید آپ سے بات کروں گا. اب یہ بتائیے اپنا ڈاکٹر صاحب کہ آلودہ پانی ظاہر ہے یہ ایک ایسا تباہ کن معاملہ ہے, جسے میں نے ابتدا میں کہا نا کہ زہر حلال ہے. یہ جو آپ پی رہے ہیں کنٹینیوسلی پی رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لگتی چلی جا رہی ہیں. تو کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, ایک چیز بتائیے. دوسرا, خدا نخواستہ اگر مطلب انسان اس پانی کی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر علاج اس کا ممکن ہے کیا؟ ذرا اس سلسلے میں فرمائیے. جی ماشاءاللہ, بڑا ہی اہم ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا جس پہ بات ہو رہی ہے. تو واٹر جو ہے یہ بڑا, جب کہ کائنات کی ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے تو اس کی جو سروائیول ہے وہ بھی پانی کے ساتھ ہی ہے. تو واٹر از بڑا اسینشیل ایلیمنٹس ہے ہر پراسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے. اور جب کہ ہمارے پاس جو پانی ہے, جیسے میرے صاحب بتا رہے تھے کہ 97% جو پانی ہمارا وہ اوشن سی کے اندر ہے وہ سارا بریکش واٹر ہے, سلائن واٹر ہے اور آپ کی پہنچ سے باہر ہے. باقی 3% جو پانی ہمارا فریش واٹر ایکو سسٹم کے اندر ہے, اور اس میں سے 0.5% جو پانی ہمارے پاس ڈرنکنگ پرپز کے لیے اویلیبل ہے. اور اس 0.5% جو پانی اویلیبل ہے ٹوٹل کوانٹٹی, اسی کے اوپر ہم نے اپنی لائف کو سکیور کرنا ہوگا. تو جو سیف اور جو کلین صاف پانی ہے ہر بندے کی اور ہر سسٹم کی یہ ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پانی جو ہم مختلف ویز سے پائلوٹ کر رہے ہیں, اس میں سے ایک پوائنٹ میں اور مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو سائل اروژن ہے, جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے جو اوپر آپ کی فرٹائل لیئر ہوتی ہے مختلف, وہاں سے فلورائڈ, آرسینک اور جو نیوٹرنس ہے وہ جب آپ کے ایکو سسٹم کے اندر اور آپ کے ریور سسٹم کے اوپر واٹر باڈی کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی ایک سورس ایز اے واٹر پولوشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم یہ گندا جو پانی ہم پی رہے ہیں, جیسے آپ نے بات کی, تقریباً پاکستان کے اندر بھی 2.5 لاکھ ہر سال جو پرسن ہے مطلب ہے کہ ہماری ان بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور ان میں سے اگر جب ہم پانی غلط استعمال کرتے ہیں تو انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ جانوروں اور اس کے ساتھ جو ہمارا ایگریکلچر سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اس کے افیکٹ آتے ہیں. بالکل صحیح. اگر انسان کے اوپر دیکھا جائے تو اس میں مختلف جو بیماریاں وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں, ان کو اگر ہم کیٹاگرائز کریں, اس میں سے سب سے پہلے واٹر بورن جو ڈیزیزز ہیں, جس میں مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہیضہ ہے, ٹائیفائڈ ہے, ہیپاٹائٹس اے ہے, بی ہے, سی ہے, مختلف اس کے ٹائپس, اسی طرح ٹی بی ہے. تو یہ جو مختلف, اسی طرح کڈنی کے جو پرابلمز ہیں, جب اس کے اندر کیلشیم اور پوٹاشیم کی جب کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو بعد دفعہ ایک نا جو نیچرل ہم کنسیپٹ لیتے ہیں صاف پانی سے, وہ بھی بعد دفعہ ہم کلین واٹر دیکھتے کہتے ہیں یہ صاف ہے اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے صاف, حالانکہ اس کے اندر جو دیکھا جائے تو بعد دفعہ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے جو نظر نہیں آتے. اچھا. جس طرح مطلب ہم ماؤنٹین ایریا کے اندر, کے پی کے اندر, لاسٹ ویک مجھے کال آئی تو میرا اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے, سر مجھے نا وہ کڈنی کا پرابلم ہوگا, حالانکہ وہ صاف پانی پیتے ہیں, چشموں کا پانی پی رہے ہیں. اچھا. کیونکہ اس کے اندر بعد دفعہ فلورائڈ اور اس طرح آرسینک اور باقی جو کنسنٹریشن وہ اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ بیماریاں جب ہم مطلب صاف پانی نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں واٹر واش جو ڈیزیزز ہیں, کہ جب ہم پانی مطلب گندا پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھوتے ہیں, آنکھیں دھوتے ہیں, تو آنکھوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے. تو وہ جو آنکھوں کے پرابلمز ہیں آئیز کے, وہ مطلب وہ بھی گندا پانی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح بعد دفعہ جو جب گندا پانی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ پانی استعمال کرنے سے نہیں ہے, کسی جگہ وقت پہ پانی کی جو پاؤنڈنگ ہو گئی ہے تو وہاں سے مختلف جو بیکٹیریا, وائرس وہاں سے جنریٹ ہوتے, جس طرح مطلب ڈینگی ہے اور اسی طرح آپ کے پاس ملیریا ہے. تو یہ جو مختلف ملیریا بھی جو مطلب یہ میرا خیال ہے کوئی بیماری اس طرح کوئی وائرس نکلا تھا جو سوئمنگ پولز وغیرہ میں مطلب خاص طور پہ جو ہے, جی وہ ایک, ہاں وہ بڑا خطرناک مرض, بالکل خطرناک ہے. اسی طرح مختلف اور جو بیکٹیریا اور وائرس پیدا ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ انسان سے اور انسان کے بعد وہ جانور سے انسان کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں. اسی طرح وہ مطلب مختلف چیزیں, جب بیڈ کوالٹی کا پانی ہم اپنے جانوروں کو دیتے ہیں, پلاتے ہیں, اس کے بعد کراپس کو جب ہم ایریگیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی گرین کے اندر آتا ہے. وہی جو گرین جب انسان خوراک کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو انسان کے اندر وہ ڈائریکٹلی جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو یہ جو بیڈ کوالٹی واٹر ہے, تو جو دیکھیں جو واٹر کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی کا پاکستان کو ایک سیریس
جو مسئلہ وہ ہمیں درپیش ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی بنیادی بات، ظاہر ہے اس وقت ہم تو چونکہ لاہور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہم تو بوٹل افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے منگوا لیتے ہیں، خال جو ہے وہ ہمارے یہاں کوئی مطلب یہاں پہ کم از کم ہماری جو اپنی ایک سائیکل ہے اس میں جو ہے وہ نلکے کا پانی پیتے ہوں گے، اگر نلکے سے لیتے بھی ہوں گے تو ظاہر اس کو گرم کرتے ہوں گے۔ تو وہ جو آپ کا گاؤں گوٹ کے ایریاز ہیں، مطلب میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، مثال کے طور پہ جب میں اندرون سندھ ٹریول کرتا ہوں تو وہاں تو صورتحال بڑی دیگرگوں ہے، یعنی صاف پانی تو درکنار، وہ تو جانوروں کے پینے والے پانی کو جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب اس سے کس طرح کی تباکن بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کہ وہ مطلب بعد دفعہ نا ایک تو ہمارے پاس لیک آف اویئرنیس ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ایک تو وہ بعد دفعہ پانی اویلیبل ہے لیکن ایک اس کو پراپر انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو ہم نے پراپر ٹریٹ کر کے وہ استعمال کرنا ہے جی۔ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جب وہ اس کے اندر بیڈ کوالٹی کا پانی ہم یوز کریں گے، وہ انسان پئیں، جانور پئیں، کراپس کو لگائیں، اس کا افیکٹ انسان کے اوپر ہے۔ تو یہ ہمیں تو ابھی اس کے اوپر بڑی مطلب ہے کہ بات کرنے کی اور اس کے اوپر ہمیں میکانزم کے اوپر ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ فرمانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اصل میں یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں دو چیزیں ہیں، پانی صاف پانی جو ہے نا وہ ایک اگلی سٹیج ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے پانی کی اویلیبلٹی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ایک بندے کو پیاس لگی ہوگی تو اسے جوہڑ میں بھی پانی نظر آئے گا، وہ بھی پیے گا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ گندا ہے، یہ یہاں کوئی جانور پی گیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، وہ پانی وہ پی لے گا۔ انٹیریئر میں آج بھی میلوں میل سفر کر کے سے پانی کے لیے دوڑتے ہیں، وہ پہلی جو سٹیج ہے نا اس کو کور نہیں کر سکے، جیسے آپ نے فرمایا یہ سارے کا سارا ہمارا تھر کا علاقہ، ادھر آپ چلے جائیں، یہ جہلم سے آگے پنڈی کے درمیان علاقہ آتا ہے، وہ سہاوا دس دیٹ، وہاں پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، دور دور سے لوگ جو ہے وہ پانی لاتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو ہم تو پہلے پانی کو پرووائڈ کریں اور پھر اس کی جو ہے نا صفائی کی طرف جو ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں تمام ممالک جو ہے اس کا یہ اولی مسئلہ ہوتا ہے کہ صاف ہوا، صاف پانی، صاف خوراک اپنی عوام کو جو ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی منشور میں یہ سنا، پریورٹی میں سنا کہ پانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں فراہم کرنا ہے؟ میں نے تو میرے خیال میں یہ تو کسی بھی پارٹی کی، کسی بھی حکومت کی، کوئی وہ سنتے رہے ہیں یہ صاف پانی پروجیکٹ ہے، یہ فلانا پروجیکٹ ہے، یہ فلانا پروجیکٹ ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ پچھلے 50 سال سے کوئی فرق جو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام اور ان کی آل پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو یہ بھی بتلاتے ہیں ایک اور بڑی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ اگر ہمارے یہاں پانی ہے تو ہمارے یہاں جب ہم مثال کے طور پہ گھر میں جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو شاور کھلا ہو رہا ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ دھڑا دھڑ بہ رہا ہوتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم منہ دھو رہے ہوتے ہیں تو جی نل کھلا ہوا ہوتا ہے، ہم برش کر رہے ہوتے ہیں تو نل کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی برش چل رہا ہے مستقل اور نل جو ہے ہم نے کھولا ہوا ہے۔ ایون اپنا جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو نل کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو اسراف ہے پانی کا، اس کے بارے میں بھی ہمیں خیال نہیں ہے صاحب کہ ہم کتنا بڑا نقصان، کتنی بڑی نعمت کا، کتنی عظیم نعمت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اس کا اندازہ ہمیں اس وقت یقیناً ضرور ہوگا کہ جب ہم ایک دفعہ انٹیریئر جا کے ذرا سروے کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین بیچاری میلوں میل صرف جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈونگے کے لیے، ایک بوٹل کے لیے یا ایک بالٹی کے لیے یا ایک ٹب کے لیے جو ہے وہ جب سفر کرتی ہیں تب آپ کو اندازہ ہو کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ درود پاک پیش کیجئے، لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آبی آلودگی کے اسباب، نقصانات اور اس کے تدارک پہ بات کر رہے ہیں ناظرین، اور یہ حقیقت ہے کہ سوسائٹی کا، اس معاشرے کا ڈائلیما ہے کہ جی آج تک پانی جو ہے وہ ہماری پریورٹی رہا ہی نہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر واٹر شارٹیج جو ہے وہ بہت ہوتی جا رہی ہے جو ظاہر گلوبلی۔ دوسرا یہ کہ اس سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ کیا۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم اسراف اس حد تک کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا پانی ہم قیمتی ترین پانی ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بھی شاید ہمارے منشور میں کہیں نہیں ہے کہ اس پانی کو پریزیوم کیسے کیا جائے، اس کو ریسائیکل کیسے کیا جائے۔ تو ان تمام باتوں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جس پہ برسہ برس سے کام کرنے کی ضرورت تھی اور آگے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت تھی۔ نہ ہم نے پاسٹ میں کوئی کام کیا، نہ لمحہ موجود میں ہمیں کوئی کام نظر آتا ہے، اور نہ مستقبل بعید میں ہمیں کوئی کام نظر آتا ہے اس حوالے سے۔ یعنی ہماری ڈسکشن میں بھی یہ بات جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر
نہیں آتی. ابھی ذرا یہ بتائیے پانی میں جو اسراف ظاہر ہم کرتے ہیں، اور ایک تو اسراف کے حوالے سے کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تعلیمات ہیں وہ ذرا بتلائیے. دوسرا پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے ظاہر دنیاوی اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحبان نے بات کی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تعلیمات کیا ہیں، ذرا یہ بھی فرمائیے. جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد نصوص ہیں اور نبی علیہ السلام کے بہت سے فرامین ہیں جن میں اسراف فی الماء یعنی پانی میں فضول خرچی سے نہ صرف ممانعت ہے بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کیا چیز ہے؟ راہ اعتدال سے ہٹ جانا، میانہ روی کو چھوڑ دینا، ضرورت سے زائد کسی چیز کو خرچ کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ پیو اور پہنو، لیکن اس میں دو باتوں کا خیال کرو. ایک تو اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. دوسرا تکبر نہ ہو، کبر اور بڑائی اس میں نہ ہو. تو تم کھاؤ پیو اور پہنو، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک تصور دیا ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال بھی ہوگا کہ ان نعمتوں کو استعمال کیسے کیا. جس طرح بخل منع ہے، کنجوسی منع ہے، اسی طرح اسراف اور فضول خرچی بھی اسلام کے اندر منع کی گئی. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر جو آپ نے تصویر پیش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نہر کے کنارے بھی وضو فرماتے تھے تو آپ پانی برتن میں لیتے تھے، اور برتن میں پانی لے کر وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا اس کو آپ دوبارہ نہر کے اندر ڈال دیتے تاکہ وہ پانی ضائع نہ ہو. اچھا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک عملی تصویر اس کی یہ پیش کی کہ غسل کے لیے 1 سا پانی استعمال فرماتے تھے، اور 1 سا جو ہے وہ کم و بیش 4 لیٹر پانی بنتا ہے. اور وضو کے لیے اس کا چوتھائی حصہ جو 1 لیٹر پانی بنتا ہے. 1 لیٹر میں وضو فرما لیا کرتے تھے. یعنی کفایت شعری اور میانہ روی کا یہ طریقہ ہے جو سیرت نبی سے ہمارے سامنے آتا ہے. اور 4 لیٹر میں غسل ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک تصور دیا، اس کو ہم سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں. مسواک ہو رہی ہے، نل کھلا ہوا ہے، اور ہم انگلیوں کا ہلال کر رہے ہیں، پاؤں کا ہلال کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی تربیت فرمائی کہ پانی میں جو اسراف ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک منع فرمایا نہر کے کنارے بھی وضو کرو تو پانی کو زیادہ خرچ نہ کرو. ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ پانی اگر نہر ہے، چشمہ ہے، تو وہ پانی جتنا مرضی ہم خرچ کریں اس میں کوئی پابندی نہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اور سورہ انبیاء بتاتی ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں جواب دینا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا گیا ہے. جبکہ وہ پانی نہر کے ساتھ زمین ہی میں جانا ہے، مطلب لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں بھی اسراف نہ کرو. اس حد تک تنبیہ فرمائی. جی ایسا ہی. اچھا، پھر دیکھیے کہ ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو بدترین آدمی قرار دیا جو پانی کے بہاؤ میں اسراف سے کام لیتا ہے، ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اور اس کے اندر فضول خرچی کرتا ہے. جہاں تک ہے پانی کو آلودہ ہونے سے بچانا، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں نجاست نہ گراؤ. قضائے حاجت سے منع کیا ٹھہرے ہوئے پانی میں. اب ٹھہرے ہوئے پانی کی تو بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ ایک پانی رکا ہوا ہے تو اس میں نجاست پھینکنے سے منع کیا، لیکن فرمایا جاری پانی کے اندر بھی نجاست نہ گراؤ. جو پانی جاری ہے، بہ رہا ہے، اس کے اندر بھی نجاست سے اور قضائے حاجت سے اور فضلات کو پھینکنے سے منع کیا گیا. اس میں کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ عادت بنا لیں گے اور وہ جو جاری پانی ہے وہ مکمل طور پر آلودہ ہو جائے گا اور آلودگی کا شکار ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہیں اگر مثال کے طور پہ کوئی پانی اگر فرض کیجئے کوئی ٹینک بنا ہے کچھ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی چیز شامل ہو گئی، داخل ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ آلودہ ہو جائے گا. بالکل، جب رنگ بدل گیا، بو بدل گیا، ذائقہ بدل گئی اس کا نجاست کی وجہ پانی آلودہ ہو جائے گا. اسی طرح جو جاری پانی ہے اس کے والے سے بھی منع فرمایا، اگرچہ حکم دونوں کا مختلف ہے لیکن جاری پانی. اچھا، دوسری اس کی صورت آپ یہ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات تم سو کر اٹھتے ہو صبح تو اپنے ہاتھ کو دھوئے بغیر پانی کے برتن میں داخل نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے
ہمارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے, کوئی نجاست ساتھ لگی ہوگی, کوئی آلودگی ہوگی, تو پانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کا ایک یہ پہلو بھی بیان کیا کہ جب تک ہاتھ دھو نہ لو, برتن جو ہے پانی کو اس میں ہاتھ داخل نہ کرو. تیسری بات یہ فرمائی کہ جب پانی پیو, سانس لینا ہو تو جو پانی والا برتن ہے اس کو منہ سے جدا کر کے سانس لو. سانس اس برتن میں نہ لو, کیونکہ وہ جو جراثیم ہیں, وہ جو بیکٹیریا ہیں, وہ اس پانی میں داخل ہوں گے, اور اگر وہ پانی بچ گیا ہے تو وہ کسی کے استعمال کے قابل نہیں رہتا. بالکل صحیح. تو اس کو استعمال کے قابل چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پانی کو اپنے منہ سے ہٹا کر پھر سانس لو. تو جہاں قرآن مجید کی نصوص نبی علیہ السلام کے فرامین اسراف فی الماء سے منع کر رہے ہیں, وہاں پانی کی صحت اور سلامتی کے والے سے بھی فرمایا کہ پانی کو آلودہ ہونے سے بچاؤ, تاکہ یہ نعمت تم سے بچ گئی ہے تو دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں. ٹھیک, ایک انٹرسٹنگ کوشچن, اور میں پریسائزلی اس کا جواب چاہ رہا تھا, میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا. یہ جو سوئمنگ پول میں لوگ نہا رہے ہوتے ہیں عموماً جا کے, مطلب آپ دیکھیے فارم ہاؤسز میں, دیگر جگہوں پہ سوئمنگ پولز میں, مطلب خاص طور پہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو سوئمنگ کرنے کا, وہ پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, وہ ریفل کب کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے 2-3 دن 4 دن یا 1 دن جو بھی ان کے اسکیجول ہوتا ہے, اس میں مختلف قسم کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت. میں صرف اس وقت میل کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں وی ڈونٹ نو کہ جی اس میں کون جو ہے پاک ہے کون ناپاک ہے, تو اس کے بارے میں کیا, اس پانی کے بارے میں کیا حکم آئے گا؟ دیکھیے وہ پانی جو ہے وہ تو یقیناً ناپاک ہو گیا, بلکہ یہاں تک لفظ ہیں کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی نجاست گرا کر اس پانی کو ناپاک کر دیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے, حرام ہے ایسا کرنا. تو جو بعض لوگ ایسی کبھی حرکت کرتے ہیں, جان بوجھ کر اس پانی کو آلودہ کرتے ہیں, نہ کیا جان بوجھ کے, ویسے ہی لوگ اترے ہوئے 8-10 لوگ نہا رہے ہیں ایک سوئمنگ پول کے اندر, اس وقت صورتحال کیا بنے گی؟ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. جب نجاست اس میں شامل ہوگی اور پانی ٹھہرا ہوا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا, اور وہ پانی جب ناپاک ہے تو وہ جو لوگ غسل کر کے یہ زوم میں مبتلا ہیں, گمان میں کہ ہم پاک ہو گئے, تو ایسا نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. میں یہ بات ہو رہی ہے سوئمنگ پولز کی. اگر سوئمنگ پولز کو صحیح طریقے سے بنایا جائے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئمنگ پول میں اترنے سے پہلے اس کے ارد گرد شاورز لگے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پہلے آپ شاور لیں اور اس کے بعد جو ہے اس سوئمنگ پول میں اتریں. اب کون اتنے پروٹوکولز نہیں ایسی بات نہیں ہے, یعنی اپنی سیفٹی کے لیے. اپنی سیفٹی میں اگر سوئمنگ کرنا چاہیے جا رہا ہوں تو یہ میں سوچوں گا کہ مجھ سے پہلے کون پتہ نہیں یہاں پہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے نہا چکا ہو, تو میں پہلے شاور لوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا, اور اس کے بعد پھر شاور لوں گا. سوئمنگ پول سے نکل کے پھر شاور لوں گا. اور ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ اچھے جو سوئمنگ پولز ہیں وہاں پہ ہر تیسرے چوتھے دن پانی کی کلورینیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے کلورین پاس کی جاتی ہے, اور کلورین پاس کرنے سے اس میں بیکٹیریا, وائرس, بیماری کے جراثیم وغیرہ جو ہیں ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں اس میں, مطلب ہے لوگ جو ہیں وہ سوئمنگ کرتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اور تو اگر پانی کی صحیح ریسائکلنگ کی جائے, اس میں کلورینیشن کی جائے جانے سے, اور باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ شاور لیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی وہ ایسی. اچھا اب یہ بتائیے, پاکستان میں اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ جو صاف پانی ہے, یعنی ایک تو اس کی زیر زمین سطح کیا, یہ ذرا فرمائیے ٹیکنیکلی. دوسرا ہمارے یہاں جو ہے وہ عموماً ایک سوال ہوتا ہے کہ پاکستان یعنی پانی جو ہے پاکستان میں اس کو ری سائیکل ہم کیسے کیا جائے, اس پہ آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہم توجہ کرتے ہیں یا کس طرح سے کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ چونکہ ماشاءاللہ مساجد جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں, تو وضو کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے, کیا کبھی ہم نے اس طرف سوچا کہ اس کو ری سائیکل کیا جائے, اس کو یوٹیلائز کیا جائے؟ اس طرف ہماری توجہ میرے خیال جاتی بھی نہیں. میں عرض کروں کہ پاکستان ویسے تو ہر حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور خدا نے ہمارے ملک کو اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ جن کا ہمیں شاید پتہ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے شمال میں یہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں, جو ہمارے گلیشیئرز ہیں, وہ دسوں نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, دے آر مور دین 5000. 5000 سے زیادہ گلیشیئرز ہمارے ناردرن ایریاز میں موجود ہیں. واہ. اور اس علاقے کو دنیا کا تیسرا قطب کہا جاتا ہے. قطب شمالی, قطب جنوبی, اور تیسرا قطب جو ہے وہ ہمارے ناردرن ایریاز کو کہا جاتا ہے. کیوں کہ یہاں 5 سے لے کے 6000 تک چھوٹے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں. ماشاءاللہ. اور وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتا ہے, چشمے بنتے ہیں, نالے بنتے ہیں, نہریں بنتی ہیں, اور وہ پانی جو ہے وہ پھر دریاؤں میں آ کے ہمارے انڈر گراؤنڈ جو ایکویفائرز ہیں ان کو وہ ریپلنش کرتا ہے. وہاں وہ واہ کیا میکینزم ہے قدرت. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب بات آپ نے کی کلائمیٹ چینج کی, وہ جو ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہونے کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوگی. ٹھیک ہے. جس گلیشیئر کو 500 سال میں جو ہے وہ میلٹ ہونا تھا, وہ اب سائنسدانوں کے حساب سے وہ 100 سال بھی شاید ہی نکال سکے.
ٹھیک ہے. اور ہم 100% جو پانی زیر زمین استعمال کر رہے ہیں انہی گلیشیئرز ہی کی وجہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اوکے. ہاں. اب دوسری بات میں اس میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, آپ نے پوچھا تھا کہ اسباب کیا ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ ہمارے, بلکہ اکثر جگہوں پہ جو شہروں میں سیوریج پائپس ہوتے ہیں اور فریش واٹر کے پائپس ہوتے ہیں وہ ایک ہی نالی میں سے گزارے جاتے ہیں. جی جی جی. اب اکثر وہ سیوریج پائپ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے پھٹ گیا ہے, وہاں سے وہ گندا پانی جو ہے وہ نکل کے ارد گرد پھیل رہا ہے. تو جب وہ جو تازہ پانی کا پائپ ہے اس میں جب پانی بند کیا جاتا ہے تو ایک خلا پیدا ہوتی ہے, ویکیوم پیدا ہوتا ہے, تو وہ پانی سیوریج کا جو ہے وہ اس میں کھینچا چلا جاتا ہے. اگر اس میں کوئی چھوٹا سا بھی سوراخ ہے, کوئی لیک ہے, کوئی جوائنٹ ڈھیلا ہے, تو اس طرح وہ گھروں میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں, وہ سیوریج پانی کی جو ہے وہ کنٹامینیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک بات, ویسے بھی جو میونسپل سیوریج جو شہروں سے باہر نکالے جاتے ہیں ان کو بھی 99% ہمارے شہروں میں بغیر ٹریٹ کیے ہوئے وہ قریبی دریا یا قریبی ندی میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اگین وہی بات ہے نا کہ مطلب کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس حوالے سے. حالانکہ اور یہ جو ہے نا ری سائیکلنگ یہ صرف گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے, اس کو انڈیویجول لیول یا گھر کے لیول پہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کے خیال میں ذرا بتائیے کیا پروسیجر, مطلب ری سائیکلنگ کیسے ہو سکتی ہے, اور خاص طور پر جو مساجد کی میں نے بات کی. میں عرض کروں, یہ جیسے ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ لاہور کی انڈسٹریل اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ چاہیے کہ ایک کمبائنڈ, اب اس میں ہر قسم کی فیکٹری ہے, ہر قسم کا کارخانہ ہے, ہر قسم کی آلودگی جو ہے وہ باہر آتی ہے, لیکن وہ قریبی جو نالے ہیں وہاں پہ پھینک دی جاتی ہے. میری اطلاع کے مطابق کوئی ایسی وہ بڑا ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں جہاں پہ سارے پانی کو اکٹھا کر کے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتی ہے, فزیکلی, کیمیکلی اور بایولوجیکلی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی فزیکلی اس میں سے جو نظر آ رہا ہے گند اس کو جو ہے فلٹر کر لیا جاتا ہے, پھر اس میں بایولوجیکل ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو اس کا وائرس, بیکٹیریا, اس طرح کے آرگنزم جو ہیں وہ مارتے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے کیمیکل ٹریٹمنٹ, کہ اس میں سے جو ٹاکسک کیمیکل جو ہیں ان کو سیٹل کر لیا جاتا ہے اور پانی کو فلٹر کر کے جو ہے نا پھر باہر نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پانی اگر کھیتوں میں جائے گا یا مویشی پئیں گے تو وہ کم از کم ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ پریکٹس ہو نہیں رہی, کہیں نہیں ہو رہی, بڑے سے بڑے شہر میں نہیں ہو رہی. شہروں کا پانی بھی جو ہے یہ آپ جائیں لاہور کے شمال میں وہ جو محبود بوٹی اور یہ وہ سارا وہ قریب سے وہ راوی گزر رہی ہے اور راوی میں وہ پانی ڈالا جا رہا ہے. اب سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہو رہا ہے وہ ایکویٹک لائف کو ہوتا ہے. ہمارے راوی میں کسی زمانے میں بڑی خوبصورت بڑی اچھی مچھلی جو تھی وہ پائی جاتی تھی. مچھلیاں تو شاید اب بھی ہوں گی بیچاری, لیکن ان کے اندر پھر مرکری, لیڈ, کرومیم, اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی جاتی ہیں مچھلیوں کے اندر, اس لیے کہ وہ چونکہ پانی میں موجود ہوتی ہیں وہ چیزیں, اور مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہی پانی کو فلٹر. سر 2 جملوں میں کوئی سولوشن کوئی آپ فرمانا چاہیں, خاص سولوشن جس پہ پہلا اسٹیپ ہمیں لینا چاہیے سرکاری سطح پہ, یا مطلب ایک جو مختلف آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں. بالکل سرکاری سطح پہ کم از کم ایک شہر کو ٹارگٹ کر کے وہاں ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا چاہیے, اور وہ ایک آئیڈیل پلانٹ ہو, اور وہ پانی کو ٹریٹ کر کے اور پھر وہ پانی جو ہے وہ دریا میں جائے یا کھیتوں میں جائے یا مویشی جو ہے یہ کسی ایک شہر سے شروع تو کریں. بالکل ٹھیک. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے کہ پانی کو ظاہر ہے ایک تو آلودگی سے بچانے کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, ری سائیکلنگ تو ایک مطلب بات کا پروسیجر ہے نا. پہلے تو یہ پروسیجر ہے کہ پانی آلودہ نہ ہو. اب انفرادی طور پہ مجھے کیا کرنا چاہیے بحیثیت پاکستانی, اور اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ایک حکومت کی سطح پہ, یا یوں کہیے کہ مختلف اداروں کی سطح پر. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ فرمائیے کہ آپ کی نالج میں, کیونکہ میں شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس حوالے سے کم علم ہوں, تو میری تو نالج میں ابھی تک کچھ ایسا آیا نہیں کہ حکومتی سطح پہ اس حوالے سے کچھ ہو رہا ہو, یا کچھ ہو رہا ہے تو ذرا بتلائیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جی ماشاء اللہ جی, کہ واٹر جو ہمارے پاس سلائن واٹر ہے, پولیوٹڈ واٹر ہے, اس کے ساتھ ہم نے کس طرح فائٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح اپنے قابل استعمال بنانا ہے. اس میں ہمیں مختلف جو اسٹریٹجیز ہیں, مختلف ہمیں جو ٹیکنیکس ہیں, مختلف جو میئرز ہیں, مختلف ایکشنز, مختلف بیہیویئر چینجز ہمیں اپنی زندگی انفرادی سطح پہ بھی اور ہمیں ایز اے جو نیشنل اسٹیٹ کے اوپر بھی ہمیں وہ عمل کرنے پہ غور کرنا ہوگا. ایک تو جو 3R پرنسپل استعمال ہوتا ہے کہ ریڈکشن فارمولا, ری یوز فارمولا اور ری سائیکل فارمولا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہمیں مطلب ہے کہ فوکس کرنا ہوگا.
اگر سب سے پہلے اگر جو ہمارے پاس جو پائلوٹر واٹر ہے اس کے ساتھ ہم استعمال کریں تو سب سے پہلے اگر ہم ایز اے انڈیویجول طور پہ پانی کو ہمیشہ بوائل کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فلٹریشن یونٹ نہیں ہے, آپ کے پاس نیئر بائی نہیں ہے انڈیویجول سطح پہ, یا مطلب گورنمنٹ نے نیئر بائی آپ کے نہیں انسٹال کیا ہوا, تو آپ کے پاس سب سے جو آسان طریقہ پانی کو بوائل کر کے استعمال. بوائل کرنے کا طریقہ کیا کہ سمپل بوائل کر لیں؟ سمپل بوائل مطلب اس کو 1 منٹ آپ بوائل کر لیں اور چولہے کے اوپر رکھ کے اور وہ آپ استعمال کریں, اس میں جتنے بھی بیکٹیریا وائرس ہوں گے وہ کل ہو جائیں گے, پانی آپ استعمال کریں. اچھا, بہت سے لوگوں نے اب کیا یہ ہوتا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں گھر میں کینز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, تو فلٹرڈ پانی ان کے پاس آتا ہے, تو کیا فلٹرڈ پانی کو بھی ہمیں بوائل کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ دیکھیے کہ یہ بھی بڑا مطلب ہے کہ ایک المیہ ہے کہ جتنے بھی بعض دفعہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہوتے ہیں ان کے جو ریگولر RO پلانٹ وہ بھی پراپر بعض دفعہ مینٹین نہیں کرتے, ہم ان کے فلٹر چینج نہیں کرتے, روٹین کے اندر جو ان کی ریگولر جو مینٹیننس ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے, وہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ وہ بھی ایک جانکا ہمارے اوپر, تو اس کو بھی اوپر بھی بعض دفعہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پراپر جو ہے وہ چیکنگ ہو, کہ ان کے مطلب سیمپل ہوں, ان کو چیک کریں لیبارٹری کے اندر کہ ان کے جو اسٹینڈرڈ اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہے. دوسرا جو ہمیں ایک اور جس طرح مطلب ہے لاہور سٹی ہے, ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جب ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں ایک جو کنسیپٹ ہے کہ سسٹینیبل اربن جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ہمیں الانگ کرنا ہوگا, ان کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں جس طرح مطلب ہے کہ جو سیپریٹ لائنز ہیں کہ واٹر سپلائی کی, ڈرنکنگ واٹر کی, اور جو آپ کا سیوریج سسٹم وہ سیپریٹ آپ کا ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے کہ پانی کے اندر جس طرح مطلب ہے کہ گلوبل جو ایشو ہے ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کا, جب یہ کلائمیٹ جو جتنی بھی ایمیشن گیسز جب ایئر میں جاتی, جب بارش ہوتی ہے تو وہ پہلی جو بارش ہوتی ہے وہ ایسیڈک رین ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے پاس مطلب ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر مطلب ساتھ ساتھ جس طرح سولر سسٹم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں گرین روف ٹاپ جو کنسیپٹ ہے وہ بھی لانچ کرنا ہوگا. اچھا. کہ چھتیں جو ہے وہ آپ کی گرین ہو, جس میں آپ گراس ویجیٹیبل وہ گرو کرے, تو جتنا بارش کا پانی ہوگا پہلے وہ کیپچر ہوگا, اس کے بعد پانی آپ کے پاس اگر اوور فلو ہو کے آتا ہے تو وہ بھی آپ کا جو مائنر جو کنسنٹریشن جو آپ کی کلائمیٹ چینج سے آ رہی ہے وہ بھی ایک تو ٹمپریچر بھی ریڈیوس ہوگا اور جو باقی ایمیشن کے اندر بھی ہوگا. دوسرا اس طرح مین کے جو پانی آپ کے پاس اویلیبل اگر وہ لیس کوانٹٹی کے اندر ہے, ایک آپ کے پاس فریش واٹر ہے, دوسرا سلائن واٹر ہے, تو دو یہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے کہ کنجکٹیو یوز آف دا واٹر, کہ پانی کو مکس کر لیں, آپ پانی کو ڈائلوٹ کریں گے تو اس کے اندر جو سالٹ ہوں گے وہ آپ کے ڈائلوٹ ہو جائیں گے کنسنٹریشن. اچھا. تو جس طرح مطلب ہمارے جو فارمر بھائی ہیں ان کے پاس اگر جس طرح سندھ ہے وہاں پہ 80% جو پانی ہے وہ سارا آپ کا گراؤنڈ واٹر سلائن واٹر ہے, وہ ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کے پاس ریور کا جو پانی ہے وہ فریش کنسیڈر کی جاتا ہے, اگر ان کو ہم مکس کر کے تو وہ ان کی کنسنٹریشن ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. اس طرح مین کے جو ہمارے پاس اس طرح سائل جو اروژن میں نے شروع میں بات کی کہ مطلب ہے کہ وہ بھی ایک میجر سورس ہے ہمارے پاس واٹر پالوشن کا, کہ جب وہاں پہ سالٹ وہ آپ کے روڈ ہو کے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک سوال جو کنسیپٹ ہے کہ ایک ویجیٹیشن جو بفر زونز ہے وہ انسٹال کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. کہ جتنا وہ بعد دفعہ ہمارے ایگریکلچر جو فارمز ہے وہاں سے ویسٹ آتا ہے, وہ پیسٹیسائڈ سپریز, نیوٹرینٹس اور اس طرح مطلب اینیمل ان کا جو ویسٹ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جب اوور فلو ہو کے ریور کے اندر آتا ہے تو درمیان کے اندر ایک ویجیٹیٹو بیریئر لگانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس سے پانی فلٹر ہو کے وہ آپ کا مدد جائے گا, تو ڈائریکٹ آپ کے ریور کے واٹر کی کوالٹی کو خراب نہیں کرے. لیکن اگین وہی بات آ گئی نا, یہ پورا ایک میکانزم ہے, یہ پورا حکومتی میکانزم, اور ہر اس طرح کا کوئی میکانزم آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا یا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ہوتا ہوا نظر آئے گا, کچھ اس طرح کی صورتحال یہ بتائیے نا. جی بالکل, گورنمنٹ پہ بھی دیکھیں کام ہو رہا ہے, یہ نہیں جس طرح بھی ہمارے مطلب سیالکوٹ سٹی کے اندر ایز اے سیمپل کے طور پہ ایک کمپوزٹ ماڈل وہ انہوں نے پلان کیا اور انسٹال کر رہے ہیں کہ ساری سٹی کا جو پانی ہے وہ سارا وہاں پہ آئے, اس کو کامر پوائنٹ کے اوپر ٹریٹ کر کے پھر وہ اپنے ریور چناب کے اندر لے کے جائے. اسی طرح ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر چند سال پہلے ہمارے جو چیف انجینئر سپرا صاحب ان کے ساتھ مل کے ایک ہم نے اسٹڈی فیزیبل بنایا کہ ہم جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو پانی دے رہے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے ہاسٹل کو ریزیڈینشیل کالونی کو سارا ہم ٹریٹڈ واٹر دے رہے ہیں, اور جو 450-500 فٹ سے ہم لفٹ کر کے دے رہے ہیں وہ ہم ایگریکلچر کی اپنے گارڈن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وہی ہم مطلب ہے کہ اپنے واش روم میں استعمال کر رہے ہیں, وہی ہم کچن میں استعمال کر رہے ہیں. تو ہم جو پانی پینے کے لیے کرنا ہے اس کے لیے ہم ٹریٹڈ واٹر علیحدہ دیں. دوسرا جو آپ کے پاس بریکش واٹر کی لیئر ہے وہ ہم مطلب ہے سیپریٹ پانی دیں, جو مطلب ہے کہ آپ نے باقی واش روم اور اپنے گارڈننگ کے لیے استعمال کرنا ہے. تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہمیں فوکس ہوتا ہے, لیکن ایک ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بس جاتے جاتے صاحب ایک چھوٹی سی گزارش, کیونکہ ظاہر ہے الیکشنز قریب ہیں اور آپ اپنا منشور تو ترتیب دے چکے ہوں گے,
اپنے اپنے نعرے بھی ترتیب دے چکے ہوں گے. ان نعروں کے اندر, اس منشور کے اندر جو ہے وہ پانی کو بھی ضرور شامل کر لیجئے, کیونکہ پانی بیسک ہے. اگر پانی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اور بدقسمتی یہ, مجھے یہ کہنے دیجئے جملہ, کہ ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے کسی بھی حکومت کی پرائیورٹی کبھی بھی پانی نہیں رہی ہے. خدا نہ خواستہ وہ صورتحال پاکستان میں پیدا نہ ہو جائے کہ پھر پانی کی بنیاد پر آپ نعرے لگا کر اور اپنا منشور پانی ہی کی بنیاد پہ رکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں. تو اس سے بہتر یہ کہ پہلے سے پانی کے لیے کچھ کام کیجیے. خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بیچارے آج بھی اندرون سندھ کے اندر, اندرون پنجاب کے اندر بہت سی ایسی جگہیں کہ جہاں پر پانی جو ہے وہ جانور بھی نہیں پی سکتے اس پانی کو, وہ پانی آج بھی انسان پی رہے ہیں بیچارے. اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ میلوں میل سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی کی تک و دو, یعنی پانی ان کی زندگی ہے بنیادی طور پہ, کہ وہ صبح سے شام تک سے پانی کی تک و دو میں لگے رہتے ہیں. تو اس معاملے سے نکالیے. 2023 سے دنیا چاند پہ جا چکی, جن کو ہم بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور سناتے ہیں, وہ لوگ جو ہے چاند پہ جا رہے ہیں, اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بیسک جو نیسیسٹی ہے وہ لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہے. کتاب الشفا, آب زمزم کی برکات آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آب زمزم دنیا میں سب سے بہترین پانی ہے. اسے جس بیماری سے شفا کے لیے پیا جائے اس بیماری سے شفا مل جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا آبی آلودگی کے اسباب کے حوالے سے, اس کے نقصانات اور تدارک کے حوالے سے. ایکس پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, فلسطینیوں کو خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, فلسطینیوں کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.